میرے درد کو جو زباں ملے. از قلم صبا مغل. ماہین کی نظر چاچی پر پڑی تو دوپٹہ لے کر دونوں شانوں پر پھیلا کر صحیح ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ان سے جا کر گلے لگ کر ملی. انوشے نے بھی اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کر لیے. کیسی ہو ماہین؟ دانش کہاں ہے؟ انہوں نے اسے گلے لگنے کے بعد ماتھے پر شفقت بھرا لمس چھوڑا. وہ ان کی سر پھری بیٹی کی بیسٹ فرینڈ تھی، بالکل بیٹی کی طرح ہی تھی ان کے لیے. چاچی وہ زبیر بھائی کے ساتھ کہیں گئے ہیں، ماہین نے کہا. اچھا، بیٹھو تم. انوشے تم سے اتنی بھی امید نہیں تم نے میری بیٹی کو چائے پانی پوچھا ہو؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی اور اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا. بالکل صحیح پہچانا آپ نے موم، انوشے نے مزے سے کہا. سدھر جاؤ، ماہین سے سیکھو، کتنی سمجھدار ہے. اس کی ماں نے اسے لتاڑا پر وہ انوشے ہی کیا جو ان کی باتوں پر کان دھر لے. وہ ہمیشہ سے اپنی منمانی کرتی آئی تھی، سو ابھی بھی ڈھیٹ بن کر مسکرا رہی تھی. ماں نے آنکھیں دکھائیں تو اپنی مسکراہٹ سمیٹ کر بولی. ماہین جیسے سب ہو ہی نہیں سکتے، یہ ون اینڈ اونلی پیس ہے. ماہین نے پہلو بدلا انوشے کی بات پر. جانتی تھی وہ تنزیہ کہہ رہی ہے. انوشے سدھر جاؤ، جلدی تم کو اپنے گھر کی کرنا ہے مجھے، چاچی نے کہا. اوکے موم، یاد ہے، انوشے نے بزاریت سے کہا. پھر وہ اٹھ گئی اور ماہین کے لیے چائے ناشتے کا انتظام کرنے. انوشے نے دوبارہ اس ٹاپک پر کچھ نہ کہا کیونکہ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ ماہین یہ سب برداشت کرے گی. جب ماہین نے برداشت کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو وہ چاہ کر بھی اسے روک نہیں سکتی. یہ اس کا اپنا معاملہ اور اس کا اپنا فیصلہ تھا. انوشے صرف اس کے درد کا سوچ کر کڑ ہی سکتی تھی. اگلی صبح دانش اٹھا اور نیند سے تو ماہین کو اپنے پہلو میں نہ پا کر حیران تھا. اس سے پہلے اٹھ کر کمرے سے نکل گئی. تھوڑی حیرت ہوئی اسے، دن کے 12 بج رہے تھے. دانش کو کوفت ہوئی سوچ کر. اب اپنے کپڑے نکالے کیونکہ اب وہ اپنے سے کام ماہین کے ذمے لگا چکا تھا. خود کرنے کی عادت ویسے ہی نہیں تھی. سامنے اس کا شلوار قمیض ہینگ ہوا دیکھ کر خوشگوار اثر ہوا اس کی طبیعت پر. ہر چیز جگہ پر تھی، ٹاول واش روم میں، اور اس کی کٹ بھی باہر ڈریسنگ پر رکھ کر گئی تھی. اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ ماہین ذمہ دار ہے، لاپرواہ قسم کی لڑکی نہیں ہے. کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو روم سے تو سامنے ریما نظر آئی. بھائی ناشتہ کریں گے؟ ریما نے پوچھا. نہیں، صرف چائے کیونکہ لنچ کا ٹائم ہونے والا ہے، دانش نے کچھ سوچ کر کہا. اوکے بھائی، ابھی لائی، ریما نے مسکرا کر کہا. سنو، دانش نے کہا اور ریما جو کچن کی طرف جا رہی تھی اس کے پکارنے پر پلٹ کر بولی. جی بھائی. ماہین کہاں ہے؟ دانش نے پوچھا. وہ ڈرائنگ روم میں ہے، ریما نے بتایا. کوئی آیا ہے کیا؟ دانش نے پوچھا. ہاں، علی اور اس کا دوست احد آیا ہے، ساتھ میں زبیر بھائی بھی ہیں، وہیں بیٹھی ان کے ساتھ، ریما نے تفصیل سے بتایا. کیا مطلب؟ ماہین وہاں کیا کر رہی ہے؟ دانش نے حیرت سے پوچھا کیونکہ وہ احد کو نہیں جانتا تھا. یوں کسی اجنبی کے پاس ماہین کا بیٹھنا کچھ عجیب لگا. مجھے کیا پتا، ماہین اپنی مرضی کے مالک ہے. میں ابھی ان کو چائے دے کر آئی ہوں، ریما نے بزاریت سے کہا کیونکہ ہمیشہ سے ریما اور نور کو ماہین بالکل پسند نہ تھی. آپ یہاں پئیں گے چائے یا وہاں ان کے ساتھ؟ جاتے جاتے پلٹ کر ریما نے پوچھا اپنے بھائی سے. تم جاؤ چائے بنا کر لاؤ، میں وہی ہوں، دانش نے کہا اور خود آگے بڑھا ڈرائنگ روم کی طرف. ٹھیک ہے بھائی. ریما کچن کی طرف مڑ گئی چائے بنانے کے لیے. احد، تم بڑے ہو، اب تم کو ذمہ داری لینی پڑے گی. سافٹ ویئر ہاؤس رجسٹر ہو چکا ہے، یہ وقت محنت کا ہے. پہلا پروجیکٹ جو ملا ہے اس کا ویب ڈیزائننگ کا بیک گراؤنڈ کر دیا ہے میں نے، فرنٹ تم کرو گے. علی فی الحال تم اسیس کر لو احد کو، ویب ڈیزائننگ کا ایک کورس کر لو تو اب ساتھ ساتھ. ماہین کرسی پر بیٹھی تھی، احد اور علی کو سمجھا رہی تھی. احد ان کا پڑوسی تھا جو علی سے 1 سال سینئر تھا. دونوں کے شوق ایک جیسے تھے اور اتفاق سے ایک ہی فیلڈ میں گئے تھے. سافٹ ویئر انجینئرنگ دونوں نے پڑھی تھی ایک ہی یونٹ سے. جی آپی، دونوں ایک ساتھ بولے سمجھتے ہوئے. ایک دفعہ یہ پروجیکٹ ہو جائے تو ووٹ آف تھینکس کے طور پر سر عباس کو کیک دینے ضرور جانا تم علی، ماہین نے کہا. جی آپی، علی نے کہا. احمد، میل چیک کرو، ساری کوڈنگ بھیج دی ہے. اس یو ایس پی میں ویب کی بیک گراؤنڈ ڈیزائننگ کر دی ہے، فرنٹ تم کر لو. ماہین نے یو ایس پی اس کو دی جسے وہ تھام گیا. اب وہ متوجہ ہوئی زبیر کی طرف اور بولی. زبیر بھائی یہ دیکھیں. زبیر صوفے پر بیٹھا تھا، وہ پاس میں پڑے ووڈ کے سٹول پر جا کر بیٹھی تھی. سامنے لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھ کر وہ ڈیٹیل بتانا شروع ہو گئی. ماہین، اٹس ٹو گڈ. میں لندن پہنچ کر آفس جوائن کروں تو میرا اسسٹنٹ رابطہ کرے گا خود ہی. ڈیل کون کرے گا؟ کلائنٹ سے، تم یا احد؟
یہ کلائنٹ میں ڈیل کروں گی. ایک دفعہ احد اور علی سیٹ ہو جائیں تو پھر میں نے ہٹ جانا ہے. ویسے بھی کلائنٹ سے ون ٹو ون ٹاک میں خود کروں گی. ماہین نے زبیر بھائی سے پرجوش لہجے میں کہا. پر ماہین مجھے لگتا ہے تم جاب نہ کرو. یو کین ڈو دس. تمہیں دیکھ کر کون کہے گا یہ کام بزنس پڑھی ہوئی لڑکی کر رہی ہے. سچ میں شرم آ رہی ہے. بزنس پڑھی لکھی سافٹ ویئر انجینئرنگ والے کام کر رہی ہے. زبیر کی سیانی سی ہنسی ہونٹوں پہ لاتے ہوئے بولا جبکہ آنکھوں میں ستائش تھی ماہین کے لیے. وہ اکثر سنتا تھا اس کی تعریف پر وہ روبرو ابھی پالا پڑا تھا. جب زبیر پاکستان آیا تھا شادی اٹینڈ کرنے کے لحاظ سے تب وہ ان کے گھر ملنے آیا. تب ماہین نے اس سے بات کی تھی تنہائی میں اپنے اس کام کو لے کر. اس وقت وہ حیران ہوا تھا اور کہا تھا کہ ٹھیک ہے بہت جلد اس بارے میں بات کریں گے ڈیٹیل میں. اس لیے آج موقع ملا تو کل رات اس نے صبح کا ٹائم اسے دے دیا تھا. اس لیے اس وقت زبیر کے سامنے وہ تینوں موجود تھے. زبیر بھائی یہ میری ہابی ہے. ناٹ مائی پیس آف کیک. میں بزنس ہی سمجھتی ہوں وہی میرا کام ہے. یہ تو میرے چھوٹے بھائی کے لیے میرا سیٹلمنٹ پلان ہے. ان کی ٹیم بن جائے اور کمپنی اسٹیبلش ہو جائے تو میرا یہاں کوئی کام نہیں. ماہین نے تفصیل سے بتایا کیونکہ وہ بھی ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا. لندن میں اپنا کام کر رہا تھا. مائی گاڈ لڑکی کیا چیز ہو تم. علی بہن ہو تو ایسی. لکی ہو یار. کاش اللہ نے مجھے بھی ایسی بہن دی ہوتی. زبیر نے خوشی سے کہا. علی مسکرایا ان کی بات پر دل سے بولا یس آئی ایم لکی مین. تم بے فکر ہو جاؤ ماہین. علی اور احد میرے ذمے ہیں. بس ایک دفعہ لندن پہنچ جاؤں پھر وہاں سے کانٹیکٹ کروں گا. زبیر نے ان کو یقین دہانی کروائی. بھائی آپ کی ای میل بتائیں. آئی سینڈ یو ایوری ڈیٹیل. ماہین نے پروفیشنل انداز میں کہا اور لیپ ٹاپ تھامے پر رکھ کر کام میں لگ گئی. زبیر اس کی پروفیشنلزم کا قائل ہو گیا. واقعی وہ کوئی آرڈنری لڑکی نہیں تھی. خاص لڑکی ہو گئی تھی وہ زبیر آفندی کی نظر میں. کمپنی کی ای میل دے دیں اس پر ہی آفیشیل پرپوزل بنا کر بھیجیں گے. آپ کا ریفرنس نہیں دیں گے. ماہین نے آخری لفظ شرارتاً بولے تھے. پر میں پریفر کروں گا. زبیر کے چہرے پر بھی شرارت تھی. تم لوگ اپنا کمپنی کا میل مجھے بھیجو. زبیر نے کہا. وہ بات کرنے کے ساتھ کام بھی کرتی جا رہی تھی. اس کے ہاتھ جس طرح لیپ ٹاپ پر چل رہے تھے اسے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کتنی مہارت رکھتی ہے اس میں. ڈن زبیر بھائی. ماہی نے ریلیکس انداز میں کہا. اس وقت بھی وہ اپنے سر پر دوپٹہ لیے ڈیسنٹ انداز میں بیٹھی تھی. اور کچھ؟ زبیر نے کہا. اوہ سوری بھائی چائے ٹھنڈی ہو گئی. میں دوبارہ بناتی ہوں. ماہین چائے کو دیکھ کر بولی اور اٹھنے لگی تو زبیر جلدی سے بولا. ارے نہیں بیٹھو تم. تمہارے ہاتھ کی میں نہیں پی سکتا. اس کے انداز میں جھجک تھی. اتنی بری نہیں بناتی بھائی. ماہین نے ان کی تسلی کروانا چاہی جس پر وہ مسکراتا ہوا بولا. بات بری کی نہیں ہے بس شرم آ گئی. تم بس جیسی لڑکی کو کچن میں بھیجنا سراسر بے وقوفی ہے. یہ بات اس نے دل سے کہی تھی کیونکہ وہ اس کی خوبیوں کا گرویدہ ہو گیا تھا. زبیر بھائی پلیز ایسی باتیں کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں. ماہین کو عجیب لگی اس کی بات اس لیے وہ بولے بنا رہ نہ سکی. بہت جلد دعا کو بھی ان کے ساتھ میں کنیکٹ کر دوں گی. ہم افندیز اپنا نام بنائیں گے اس فیلڈ میں بھائی. بتائیں میرا آئیڈیا کیسا ہے؟ ماہین نے اپنا فیوچر پلان بتایا اور آخر میں اس کی رائے مانگی جس پر وہ مسکرا کر بولا. گڈ آئیڈیا ماہین. ان کی ٹیم مکمل تم کرو. ویسے بزنس کس فیلڈ میں تمہاری ایکسپرٹیز ہے؟ زبیر نے پوچھا. کریٹو آئیڈیاز میری فیلڈ ہے. ماہین نے دھیمی مسکان کے ساتھ بتایا. گڈ. میرا خیال ہے کہ تم مارکیٹنگ بھی اچھی کر سکتی ہو. یو ہیو آل دیز گٹس. زبیر نے پرسوچ انداز میں کہا کیونکہ وہ اپنی ہر بات میں پر یقین اور مکمل اعتماد سے کر رہی تھی. اتنی دیر میں وہ کہیں بھی ہچکچائی نہ تھی. ڈٹ کر اپنے آئیڈیاز اور ڈیسیژنز بتا رہی تھی اور اس کا ویژن نظریہ بھی کلیئر تھا. زبیر کھل کر کہہ ہی نہیں پا رہا تھا کہ وہ کتنا متاثر ہوا اس لڑکی سے. شاید لفظ کم پڑ جائے اس کی تعریف میں. سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنی تعریف کی بھوکی نہ تھی کیونکہ زبیر کا یہی ماننا تھا کہ لڑکیاں تعریف کی بڑی بھوکی ہوتی ہیں. اور یہ چیز اس نے کھل کے محسوس کی کہ ماہین میں یہ بات ہے ہی نہیں سرے سے. اسے اپنی تعریف سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ اپنے کام سے کام رکھنا پسند کرتی ہے اور یہی تو اصل کانفیڈنس ہے جو کسی بھی لڑکی میں ہونا چاہیے. نہیں بھائی میری نظر میں سب بکواس یہی فیلڈ ہے. کریٹو مائنڈز کے لیے فیلڈ نہیں ہے. ماہین نے سکون سے اپنی بات مکمل کی. زبیر دیکھتا رہا اس لڑکی کو. اب اسے کیا بتاتا. مارکیٹنگ میں پیسہ ہی پیسہ ہے. کمیشنز بنتی ہیں. پر وہ یہ کہہ ہی نہیں سکا کیونکہ ماہین اپنی ہر بات میں کلیئر تھی.
دانش دروازے پر کھڑا تھا پر اس طرح کہ وہ لوگ اسے دیکھ نہ سکیں، پر وہ ان کی گفتگو سن چکا تھا۔ اسے تو یہ وہ ماہین لگی ہی نہیں جو اس کے ساتھ اس کے کمرے میں رہتی ہے۔ یہ تو ماہین کا کوئی اور ہی روپ لگا اسے، اور وہ خاموشی سے پلٹ گیا وہاں سے۔ دانش آ کر لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ اسی وقت ریما آئی اور بولی، سوری بھائی، لیٹ ہو گئی چائے بنانے میں، کیونکہ سمت رو رہا تھا، اسے چپ کرانے کے بعد ہی بنائی۔ کوئی بات نہیں ریما، دانش کا انداز گمسم سا تھا۔ بھائی آپ ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھیں، ریما کچھ سوچ کر بولی، کیونکہ وہاں زبیر اور ماہین دونوں تھے۔ نہیں بس یہیں دے دو، دانش نے نارمل لہجے میں کہا۔ دانش نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا پر چہرے پر گہرے تاثرات تھے۔ اس کے آخری لفظ ذہن میں گونجے، بہت جلد دعا بھی اس کے ساتھ کنیکٹ کروں گی، ہم آفندیز اپنا نام بنائیں گے اس فیلڈ میں۔ ارے یار تم یہاں بیٹھے ہو، اچانک زبیر نے آ کر کہا۔ ہاں کچھ دیر پہلے ہی اٹھا ہوں، دانش سنبھل کر بولا۔ ڈرائنگ روم میں آتے یار تو دیکھتے، کیا بیوی پائی ہے تم نے؟ اب تم بھی شروع ہو جاؤ، دانش چائے کا سپ لیتے ہوئے بولا۔ ایسی لڑکی کو گھر بٹھانا کفران نعمت ہے یار۔ زبیر خود کو روک نہیں پایا اس سب کہنے سے۔ تو یار بٹھا کون رہا ہے؟ فکر مت کرو، ماہین جو کرنا چاہتی ہے کرے گی، دانش نے سکون سے کہا۔ اس کے کسی انداز سے ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اوہ تھینکس گاڈ، مجھے تمہیں سمجھانے پر انرجی ویسٹ نہیں کرنی پڑے گی دوست۔ بس طاہر انکل کو سنبھال لینا، وہ بہت ریئیکٹ کریں گے۔ زبیر افندی اسے جتانا نہ بھولا کہ وہ اس کے باپ کی نیچر سے اچھی طرح واقف ہے، جو بہو یا بیٹی کے جاب کے خلاف ہے۔ ڈونٹ وری، لاسٹ ڈیسیژن میرا ہی ہوگا، اینڈ آئی ڈونٹ ہیو ایشو ود ہر جاب۔ آخری فیصلہ میرا ہوگا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں اس کی جاب سے، دانش نے سکون سے کہا اور چائے کا کپ میز پر رکھا۔ زبیر اسے دل سے سراہ رہا تھا۔ پھر دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ پھر واقعی وہ اپنے آفس گئی دانش کے ساتھ، جہاں پر ڈاکیومنٹس پروسیڈ کروائے، ٹرانسفر کیا، اور شادی اس کا ویلڈ ریزن تھا ٹرانسفر کی ڈیمانڈ کے لیے۔ ای میل کے ذریعے وہ اپنے سارے کام کر چکی تھی۔ سر عباس گردیزی نے ہمیشہ کی طرح اسے سپورٹ کیا۔ آفس والے سب اداس ہوئے اس کے جانے کا سوچ کر۔ اداس تو وہ خود بھی ہو رہی تھی اپنے کولیگس کو چھوڑ کر، کیونکہ وہ واقعی ان سے بہت پیار کرتے تھے اور ہمیشہ ان کو یاد رکھنے والی تھی۔ دانش کے سامنے وہ کافی کمپوز رہی، کیونکہ اسے موقع نہیں دینا چاہتی تھی اس پر بات بنے۔ دانش کچھ بھی کہہ سکتا تھا، اسے کوئی امید نہیں تھی اس سے۔ آفس والے فیئرویل کرنا چاہتے تھے، ماہین نے سہولت سے منع کر دیا۔ اس کے علاوہ باس نے کہا کچھ دن وہ کراچی میں رہ کر جاب کر لے، پھر چلی جائے لاہور جب تک ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ اس معاملے میں بھی اس نے دانش کی طرف دیکھا ہی نہ، جس پر دانش نے سہولت سے انکار کر دیا کہ وہ یہاں کراچی نہیں رہ سکتی اب۔ سر عباس مسکرا کر بات کو ٹال گئے۔ وہ خود بہنوں والے تھے، اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ ماہین کا شوہر اسے اچھی طرح ڈومیننٹ کیا ہوا ہے۔ اس بات پر ماہین اداس ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح ریحان نے بولنا ضروری سمجھا۔ اس نے دانش سے بات کی کہ ماہین یہاں رہ کر کچھ دن جوائن کر لے تاکہ اس کی جاب کنٹینیو رہے، جس پر مضبوط لہجے میں دانش نے کہا اگر اس نے ایک دفعہ یہاں پر جوائن کر لی تو وہ کبھی اسے ٹرانسفر نہیں دیں گی، اس لیے بہتر ہے کہ یہ سارا معاملہ پینڈنگ میں رہے، کیونکہ سیلری ہمارا سردرد نہیں ہے، اس سیلری سے زیادہ ہی میں ماہین کو دے سکتا ہوں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم یہی کوشش کریں کہ اس کا کام ہو جائے، اس لیے مجھے مناسب نہیں لگتا کہ اس کا کراچی میں جوائن کرنا۔ اب دانش کے مضبوط انداز پر اسے چپ ہونا پڑا۔ ریما انڈائریکٹ اپنی ماں کو بتا چکی تھی کہ یہاں کیا چل رہا ہے۔ ماہین کی جاب کو لے کر، اور شائستہ بیگم نے چپ ساتھ لی، سن کر بھی انسنا کر گئی، اپنے شوہر کو کچھ بھی خبر لگنے نہیں دی۔ اس کے کام میں 15 دن یا مہینہ لگ جانا تھا، یا اس سے بھی زیادہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، جس کے لیے اسے ویٹ کرنے کو کہا گیا۔ اور یوں ہفتے کے روز وہ واپس آ گیا لاہور۔ تقریباً سب رشتہ دار ان دونوں کی دعوت کر چکے تھے۔ پھر اتوار کو بائی کار دانش کی واپسی ہوئی اسلام آباد۔ فی الحال دانش نے اسے منع کیا ہوا تھا جاب کے حوالے سے کوئی بات نہ کرے، وہ نیکسٹ ویکینڈ کو آئے گا تو خود ہی بات کر لے گا، شاید تب تک اسے ای میل بھی آ جائے لاہور جوائن کرنے کی۔ ایک دفعہ کنفرمیشن آ گئی تو اگلے دن اسے جوائن کرنا ہوگا۔ تب تک وہ سر عباس کے کہنے پر آن لائن ایکٹیو تھی، ساتھ ساتھ احد اور علی کے ساتھ کنیکٹ تھی۔ شائستہ بیگم نے اسے کہا کہ 1 مہینہ وہ گھر کا کوئی کام نہ کرے، کیونکہ یہی روایت ہے یہاں کی، نئی دلہن 1 مہینہ کچھ نہیں کرتی۔ تو ماہین نے بھی وہ سارا وقت سکون سے گزارا۔ اسے کراچی سے آنے کے 15 دن بعد پتا چلا کہ دانش سنگاپور گیا ہے۔ یہ بھی اسے اس کی ساس نے بتایا، جس پر اس نے ظاہر کیا کہ اسے معلوم ہے۔
جبکہ اس کا دانش سے کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا، نہ اس کا موبائل نمبر اس کے پاس تھا۔ رخصتی سے پہلے ایک دفعہ علی سے لیا تھا اس نے دانش کا نمبر، پھر دانش کا رویہ دیکھ کر وہ ڈیلیٹ کر چکی تھی۔ جب 21ویں دن اسے میل آئی کہ وہ جوائن کر سکتی ہے اس ویک، تو وہ پریشان ہو گئی، اور اس دن پہلی دفعہ اسے شدت سے احساس ہوا کہ کاش دانش کا نمبر ہوتا تو کم از کم میسج ہی کر کے اسے بتا سکتی۔ اب کس طرح بتائیں؟ اب کچھ بھی کرے گی تو اپنا ہی امیج خراب کرے گی سسرال میں۔ پھر شاید اللہ کو ہی اس پر رحم آ گیا کہ اگلے دن دانش خود لاہور آ گیا پورے 22 دن بعد۔ وہ رات کو کمرے میں آئی تو ماہین نے اسے ای میل کا بتایا، جس پر اس نے کہا کہ انشاءاللہ وہ کل بات کر لے گا ڈیڈ سے، جس پر وہ خوش ہوئی بے انتہا۔ اس رات پہلی دفعہ دانش کے انداز پر اس کی آنکھ نم نہ ہوئی تھی۔ شاید اسے خوشی ہی اتنی تھی کہ وہ اپنے خواب پورے کر سکتی ہے۔ دوسری طرف دانش مطمئن تھا، اس نے اس سے کوئی سوال نہ کیا تھا کہ وہ اتنے دن بعد کیوں آیا۔ اپنی ماں کی باتوں سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کے سنگاپور جانے کا ماہین کو پتا ہے۔ اس بات کو لے کر بھی ماہین نے کوئی سوال نہ کیا۔ یہ بات اس کے سکون کے لیے کافی تھی۔ وہ اپنی حدوں تک محدود ہے اور بے وجہ شوہر پر اپنی اجارہ قائم نہیں کرتی۔ وہ اچھی طرح لاہور میں ایڈجسٹ ہو چکی تھی، اتنا تو اندازہ تھا اسے۔ اس کی ماں اور بہن مسلسل تعریف ہی کر رہی تھی ماہین کی، اور وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ ایک دن میں اچھی طرح اندازہ کر گیا کہ دعا ہے بے انتہا امپریسڈ ہے ماہین سے۔ جیسا وہ چاہ رہا تھا سب ویسا ہو رہا تھا۔ وہ اچھا خاصا مطمئن تھا۔ اگلے دن رات کو ڈنر کے بعد دانش اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا تھا ان کے روم میں، اور وہیں اس کی ماں بھی موجود تھی۔ کچھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد دانش بولا، کل ماہین کا پہلا دن ہے جاب کا۔ طاہر افندی کو شوق لگا۔ ان کو امید نہ تھی کہ دانش ان سے یہ بات کہے گا۔ وہ تو ان کا فرما بردار بیٹا تھا، یہ تو اچھی طرح جانتا تھا کہ ان کی جاب پسند نہیں ہے لڑکیوں کی۔ پھر کیسے وہ اپنی بیوی کے لیے ایسا سوچ سکتا تھا؟ شائستہ بیگم پہلو بدل کر رہ گئی اپنے بیٹے کی بات پر۔ کیا مطلب؟ وہ بولے حیرت سے۔ ماہین جاب کرے گی، دانش نے پھر سے کہا۔ دانش، تم جانتے ہو کہ میرا فیصلہ کیا ہے؟ مجھے نہیں پسند لڑکیوں کا جاب کرنا۔ طاہر صاحب قطعیت سے بولے۔ جانتا ہوں، پر ماہین جاب کرے گی۔ دانش کا بھی انداز نڈر تھا۔ کیوں تم اتنے ضدی ہوتے جا رہے ہو دانش؟ ہر معاملے میں اپنی منمانی کرنے لگے ہو۔ میرے کسی فیصلے کا تم احترام نہیں کرتے۔ طاہر افندی نے دکھ اور افسوس سے کہا۔ پاپا، ہر بات کا ایک پہلو نہیں دوسرا پہلو بھی دیکھا کریں۔ جو بھی کر رہا ہوں آپ لوگوں کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں، دانش نے نرمی سے کہا۔ اس کے ہر انداز سے واضح تھا کہ وہ بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کر چکا ہے۔ اچھا، ماہین کے جاب کرنے سے ہمیں کیا فائدہ؟ ہم کوئی بہو بیٹیوں کی تنخواہیں لیں گے کیا؟ تو ان کے کام کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ایسی لڑکیاں کتنی منمانیاں کرتی ہیں، اور اسے تم منمانیاں کرنے کے موقع دے رہے ہو، اور یاد رکھنا اسے منمانیاں کرنے کا موقع تم ہی فراہم کر رہے ہو۔ طاہر صاحب کا لہجہ سخت اور ٹھوس تھا۔ پاپا، آپ بالکل غلط سمجھ رہے ہیں۔ بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے میں نے۔ آپ کو پتہ ہے ماہین کو مصروف رکھنے سے ہمارا ہی فائدہ ہے کہ اس کا دھیان ادھر ادھر کسی بات کی طرف نہیں جائے گا۔ وہ اتنے پرجوش ہو جائیں گی کہ آپ کا اصول خلاف جا کر اسے سپورٹ کر رہا ہوں۔ میرے سامنے اسلام آباد جانے کا ذکر بھی نہیں کرے گی، کیونکہ یہاں پر جاب میں اتنا مصروف رہے گی۔ ایک بات تو کلیئر ہے، میں اسے اسلام آباد نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وہاں میری اپنی فیملی اور بچے ہیں۔ تو سیدھی سی بات ہے، یہاں پر مصروف رہے گی تو مجھے بھی بالکل تنگ نہیں کرے گی۔ ویسے مجھے تنگ بھی نہیں کرتی، پر میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو تنگ نہیں کرے گی، اور نہ ہی کوئی اصرار کرے گی اس کے گھر والوں میں سے، اور اس طرح آپ سب سکون میں رہیں گے، اور وہاں پر میری بہن بھی سکون سے رہے گی۔ تو اب بتائیں اس میں فائدہ ہے یا نہیں؟ دانش نے اپنے خیالات واضح کیے ان کے سامنے۔ طاہر افندی تو سوچ میں پڑ گئے، پر شائستہ بیگم بولی، مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ دانش ٹھیک کہہ رہا ہے۔ آپ مان جائیں، اگر ہم اسے سپورٹ کریں گے تو سیدھی سی بات ہے وہاں پر ہماری بیٹی بھی سکون میں رہے گی، شائستہ افندی نے کہا، اور دانش کے فیصلے پر رضامند تھی۔ اگر ماہین یوں ہی فارغ رہی تو بار بار کراچی جانے کی بھی ضد کرے گی، اور اگر جاب کرتی رہے گی تو کراچی جانے کا بھی نہیں سوچے گی، اور نہ ہی اسلام آباد جانے کا۔ سمجھیں اس کی جاب کرنے سے ہر طرف سے ہمیں ہی فائدہ ہے، اور اوپر سے اتنی لبرٹی دیں گے کہ آپ کی تعریف اور واہ واہ الگ ہوگی پورے خاندان میں کہ ماہین کے ٹیلنٹ کو آپ نے سراہا ہے اور مانا ہے۔ دانش نے ایک بار پھر سمجھایا کھل کے، اور سوچیں آپ کی واہ واہ کے ساتھ میری بھی واہ واہ ہو جائے گی،
دانش نے کہا۔ دانش، ہماری خواہش تو بچوں کو دیکھنے کی ہے، تمہیں پتہ ہے اصل سے سود پیارا ہوتا ہے۔ ابھی تک نہ ذیشان کی طرف سے کوئی خوشخبری ہے، اور اب تم اسے جاب پر لگاؤ گے تو پھر تمہاری اولاد دیکھنے کی خواہش کیسے پوری ہوگی؟ طاہر صاحب نے فکر سے کہا اور اپنی خواہش کا کھل کے اظہار کیا۔ یہ خواہش تو میں ابھی کے ابھی آپ کی پوری کر سکتا ہوں ڈیڈ۔ دانش نے جس طرح پرجوش ہو کر کہا اس کی ساری خوشی ملیا میٹ کر دی۔ طاہر افندی کے جواب میں، دانش، ایک بات میں تم پہ پہلے ہی واضح کر چکا ہوں، مجھے وہی اولاد تمہاری پیاری ہوگی جو تمہاری اور ماہین کی ہوگی۔ طاہر افندی نے قطعیت سے کہا۔ تو پھر آپ انتظار کرتے رہیں، دانش نے چڑ کر کہا۔ کیا مطلب؟ کہیں تم… وہ کہتے کہتے چپ ہو گئے۔ بے فکر ہو جائیں ڈیڈ، اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں کہ ایسا کچھ سوچوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں دو گھر چلا سکتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو جلدی آپ کو خوشخبری مل جائے گی، دانش نے سکون سے کہا۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا چلا گیا۔ کیا ہو جاتا ہے طاہر صاحب اگر ہم اپنے بیٹے کی اولاد دیکھ لیں تو اور کسی طرح ملیں؟ جب سے میں نے سنا ہے ہمارے دو پوتے ہیں، میرا دل تو دن رات تڑپتا ہے ان کے لیے۔ شائستہ بیگم، یہ آج آپ نے بات کی ہے، آئندہ کبھی میرے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سختی سے بولے۔ پلیز ایک دفعہ دیکھنے کی اور ملنے کی اجازت دے دیں، شائستہ بیگم نے کہا۔ نہیں، تمہیں قطعی اس چیز کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم دانش کے بچوں کی تصویر بھی دیکھو، کیونکہ اگر تم نے تصویر دیکھی تو تمہارا دل اس طرف ہمکنار ہوگا اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت کا سبب بن سکتا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ تم نے صرف تصویر دیکھ لی تو پھر ایک قیامت آ جائے گی اس گھر میں، اور تم جانتی ہو یہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے کہ عزت ماہین کو ایسا کچھ پتہ چلے کہ کم سے کم 5-6 سال تک ایسا کچھ بھی نہیں ہو، جب تک اس کے اور دانش کے 2-3 بچے نہیں ہو جاتے، کیونکہ بچوں کے بعد ماہین اور دانش کے رشتے کو چاہ کر بھی کوئی نہیں توڑ سکتا، خود ماہین بھی نہیں، طاہر افندی نے کہا۔ مطلب تب تک ترستے رہیں؟ میری ممتا ترس رہی ہے، صرف آپ کے ڈر سے میرے ہونٹ سی دیے ہیں۔ شائستہ بیگم کے لہجے میں نمی تھی۔ یہی اچھا ہے ہم سب کے لیے، آئندہ اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ وہ ان کی سختی سے کہیں بات پر دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ ذیشان نے کمرے میں قدم رکھا اور رات کے کھانے کے بعد تو لمحے بھر کو ٹھٹکا۔ نور فریش سی خوشبو میں رچی بسی نائٹی کے اوپر سلک کا گاؤن پہنے ہوئے تھی۔ اس کے ہر انداز میں واضح اشارے تھے۔ وہ دل محسوس کر رہ گیا۔ اپنے اندر جھانکا، صرف گہرے سناٹوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ ہر احساس سے نظر چراتا واش روم کی طرف چلا گیا، اپنا نائٹ ڈریس لے کر۔ وہ اپنا ہر کام خود کرتا تھا، کبھی نور سے نہیں کہتا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی نور نے اسے آفر کی وہ اس کے کام کر دے۔ شانی نے سہولت سے انکار کیا یہ کہہ کر کہ وہ اپنے کام خود کرنے کا عادی ہے، تو نور نے بھی ٹھینگا دکھائے بغیر ہی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا۔ جو تھوڑی بہت ذمہ داری وہ نبھا رہی تھی اس نے وہ بھی چھوڑ دی۔ شاید اس بہانے ذیشان اس سے کچھ کہے یا کسی قسم کی باز پرسی کر لے، شاید کچھ بات ہی کر لے۔ ایسا کچھ بھی نہ ہوا جیسا وہ چاہتی تھی، بلکہ اس سب کا ذرا اثر بھی نہ ہوا شانی پر، بلکہ وہ خاموشی سے اپنا کام کرنے لگا۔ اس کے لب پر کبھی کوئی حرف شکایت نہ آیا تھا نور کے لیے۔ وقت کے ساتھ شدت سے وہ محسوس کرنے لگی تھی کہ اس کی بے تنائی پہلے تو جیسے تیسے اس نے برداشت کر لیا تھا، اب جب سے ماہین اور دانش کو دیکھتی تو اس کے دل میں بہت سی خواہشیں حسرتیں بن کر رہنے لگی تھی۔ نور صحیح معنی میں بے وقوف تھی، جو کسی کے اندر کا حال جانے بغیر باہر سے جو دکھ رہا تھا اس کو ہی سچ سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو ہی مشکل میں ڈال رہی تھی۔ دانش کا ماہین کے لیے جاب کے لیے بولنا، پھر اب نئی گاڑی اور ڈرائیور رکھنا اسے تکلیف دے رہا تھا، اور وہ دعا کرتی کہ اس کا شوہر ایسا کیوں نہیں ہے، اور دل ہی دل میں سوچتی شانی دانش بھائی جیسا کیوں نہیں، وہ کتنا ماہین کے ساتھ خوش ہے۔ شانی کہاں جا رہے ہو؟ نور نے اسے روکا جو بلیو شرٹ پر بلیک ٹراؤزر پہنے باہر جا رہا تھا۔ ایک ضروری کال کرنی تھی، پھر آتا ہوں، شانی نے مصروف سا تاثر دیتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر بولی، آخر کب تک گریز کے بہانے تلاش کرو گے؟ ڈیم اٹ، بیوی ہو تمہاری، مجھے کیوں میرا جائز مقام دینے میں دقت ہے تمہیں؟ بولو، جواب دو مجھے۔ نور غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی اور لہجہ تند سا تھا۔ ذیشان حیران ہوا اس کے اس انداز پر۔ نور، زبان سنبھال کر بات کرو، ڈیوڈ لفظ تو تم نے کہہ دیا ہے، اس کے معنی جانتی بھی ہو؟ اس کے معنی لعنت ہے، آئندہ یہ لفظ نہ سنو تمہارے منہ سے، شانی نے سختی سے کہا، پر سامنے بھی نور تھی جو بپھر کر بولی، میری زندگی ایسی ہو گئی ہے اور تم کو ایک لفظ کی پڑی ہے، باقی ساری باتوں کا کیا؟ نور کا ہر انداز واضح کر رہا تھا کہ وہ کس قدر غصے میں آ چکی ہے۔
اس کا ریاکشن شدید دیکھ کر وہ پھر شانی کو ہی نرم ہونا پڑا۔ وہ بولا، نور تم آرام کرو، میرا خیال ہے تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ شانی کی جھکی نظریں پھر نرم لہجہ نور کا دل پسیج کر رہ گیا۔ نور کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ ایسا مرد ہے جس کا غصہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، کوئی تقاضا نہیں کرتا، اس کی بدتمیزی کو نرمی سے سہ کر کوئی حرف شکایت ہی نہیں کرتا۔ مجھے آرام کی نہیں تمہاری ضرورت ہے شانی، نور سنبھل کر بولی تھی۔ میں تمہارا ہی ہوں اور تمہارا ہی رہوں گا۔ شانی کا لہجہ ابھی بھی نرمی لیے ہوئے تھا۔ نہیں ہو تم میرے، نہیں ہو تم، بس بھاگتے رہتے ہو مجھ سے۔ اس کے گلے لگ گئی روتے ہوئے۔ وہ چاہ کر بھی نور کو خود سے جدا نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر کبھی بھی، وہ سسکتی ہوئی بولی تھی، اور کچھ لمحوں کے بعد وہ اسے خود سے جدا کرتا وہ نرمی سے بولا، جانتا ہوں، مجھے تھوڑا وقت دو نور۔ یہ تعلق اللہ نے خوبصورت تخلیق کیا ہے جس میں مرد اور عورت دونوں کا سکون رکھا ہے۔ میری نظر میں یہ عورت کی نسوانیت کی توہین ہوگی جو اسے سراہے بغیر اس کی قربت میں سرور کے بجائے صرف ضرورت ہو۔ تمہیں میں اپنی ضرورت کا سامان بنا کر نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ صرف بیوی بنا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے تھوڑا وقت دو۔ شانی نرم لہجے میں ہر بات واضح کہہ گیا۔ نور اس کے لفظوں کا مطلب معنی سمجھتی رہ گئی، پر جانتی تھی کہ اب کہنے کو لفظ ہی نہیں رہے، بات تو نسوانیت پر آ چکی تھی۔ اس سے زیادہ نور کیا توہین کرتی اپنی۔ شانی جا چکا تھا کمرے سے، وہ بس دیکھتی رہ گئی اس کے بے نشان قدموں کو، اور وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ جب تک وہ اچھی طرح سو نہیں جائے گی تب تک وہ کمرے میں قدم بھی نہیں رکھے گا۔ اور ہوا بھی ایسا ہی۔ نور کے سونے کے بعد اس نے روم میں قدم رکھا تھا۔ لوگ اپنا مطلب دیکھتے ہیں، پھر دوسروں کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ خود کو سب سے زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ خسارے میں ہیں۔ اور جو بے غرض ہو کر رہتے ہیں خود کو کچھ نہیں سمجھتے، ان کا حامی و ناصر اللہ ہوتا ہے، ان کے سارے کام اللہ ہی بناتا ہے۔ جن کا سہارا اللہ ہو تو انہیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ دانش اسے خود لے گیا آفس پہلے دن۔ ماہین حیران تھی، اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ اپنے کیریئر میں آگے بڑھ رہی ہے۔ دانش نے اس کے لیے گاڑی اور ڈرائیور دونوں کا بندوبست کر دیا تھا۔ وہ سیدھا اپنے باس کے کیبن میں آئی، سلام کے بعد ان کے سامنے کھڑی رہی۔ باس نے کہا، ہیو اے سیٹ مس ماہین۔ تھینک یو سر۔ اجازت ملنے پر بیٹھی تھی وہ، اور ہمیشہ کی طرح میچنگ سکارف پہنے اس نے ڈھنگ سے دوپٹہ شانوں پر پھیلا کر پن اپ کیا تھا جو اسے پروکار بنا رہا تھا۔ چہرے پر میک اپ بالکل نہ تھا، صرف لپ گلاس لگایا تھا اس نے۔ کریٹو ایڈ کے لیے آپ مجھے کم عمر لگ رہی ہیں، باس نے کہا۔ وہ اپنی بات سیدھے کرنے کے قائل تھے۔ گردیزی کے ریکمنڈیشن پر آئی ہیں آپ؟ انہوں نے جتایا۔ جی سر، پر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سر کے نام کے بغیر میری اپنی پوزیشن کے لیے آپ کو قابل لگوں گی، ماہین نے سکون سے کہا۔ باس کی آنکھوں میں ستائش ابھری اس لڑکی کو دیکھ کر، کیونکہ اکثر وہ لڑکیوں کو زچ ہوتے دیکھ چکے تھے جن کو اس طرح کے جملے کہے جائیں، وہ ریکمنڈیشن پر آئی ہیں، اس پوسٹ کے لیے کم عمر لگ رہی ہیں، تو لڑکیاں اکثر زچ ہو کر تلملا اٹھتی ہیں اور پھر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کہتی ہیں جس سے ان کی ذہنی کشمکش کا پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ پر ماہین کا پرسکون انداز اور بے تاثر چہرہ کچھ بھی واضح نہ کر رہا تھا کہ اسے بری لگی ہو اپنے باس کی بات۔ وش یو گڈ لک، باس نے کہا۔ تھینک یو، وہ بولی اور خاموشی سے بیٹھی رہی۔ مس سیما آپ کو آفس وزٹ کروائیں گی، سب کچھ بریف کر کے آپ کو آپ کے کیبن تک پہنچائیں گی، باس نے کہا۔ جی سر۔ اسی وقت باس نے انٹرکام پر سیما کو بلایا، جو 2 منٹ بعد نوک کر کے اندر آ گئی۔ یوں پہلا دن انٹرویو وغیرہ میں گزرا۔ ماہین ماحول سے مطمئن ہو گئی تھی۔ وہ گھر آتے ہی پہلے سلام کرنے اپنے ساس سسر کے کمرے کی طرف گئی، پھر ان کے کمرے کی آف لائٹ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ آرام کر رہے ہیں۔ اسے پتا تھا اب مغرب کے وقت اٹھیں گے دونوں۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی۔ دانش صوفے پر بیٹھا تھا اور ٹانگیں سامنے ٹیبل پر پھیلا رکھی تھی، موبائل چلا رہا تھا۔ آتے ہی ماہین نے سلام کیا، جس کا جواب دے کر اس نے پوچھا، کیسا گزرا دن اور ماحول کیسا لگا؟ اچھا گزرا دن اور ماحول بھی اچھا ہے، ماہین نے مختصر لفظوں میں کہا اور اپنا پرس ڈریسنگ پر رکھا اور سینڈل سے پاؤں آزاد کر دیے۔ اس کا جسم تھکن سے چور تھا۔ مجھے اسلام آباد روانہ ہوگا، رات کے 10 بجے کی فلائٹ ہے، میری پیکنگ کر دو، دانش نے کہا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوئی، کیونکہ اب وہ کم سے کم سکون سے اپنا کام تو کر سکے گی۔ اس کے اندر سکون سا اترا۔ جانے کیوں ماہین کو ایسا لگتا جب تک دانش یہاں ہوتا ہے تو اپنی سانسوں پر بھی بوجھ سا محسوس کرتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہر وقت بوجھل پن سوار ہو اس پر۔ دانش کے جاتے ہی وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتی تھی، ایسے لگتا جیسے سارے بوجھ ہی اتر گئے ہوں سر سے۔ جی کر دیتی ہوں،
بس ایک دفعہ بتا دیں کیا رکھنا ہے۔ وہ سنبھل کر بولی، اپنا چہرہ بے تاثر کر لیا، کیونکہ وہ اپنے کسی انداز سے اس پر اپنی اندرونی کیفیت واضح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر بھی اعصابی تھکن کو سائڈ کر کے کام میں لگ گئی۔ جو چیزیں اس نے کہیں وہ سب نکال کر بیڈ پر رکھ گئی۔ ہینڈ کیری نکال کر بیڈ پر رکھی تاکہ سامان رکھ سکے۔ ابھی وہ سامان ہی رکھ رہی تھی کہ اچانک دانش نے کہا، جاؤ میرے لیے پہلے ایک کپ چائے بنا کر لاؤ۔ جی ٹھیک ہے، ابھی لاتی ہوں۔ ماہین اٹھ کر چلی گئی۔ وہ دل میں شکر ادا کرتا ہوا کال ریسیو کر گیا، کیونکہ نایاب کی کال آ رہی تھی اس کے موبائل پر۔ سلام کے جواب کے بعد بولا، خیریت؟ اس وقت کال کی؟ دانش نے پوچھا۔ ہاں، وہ پوچھنا تھا کھانا یہیں کھائیں گے نا؟ نایاب نے پوچھا۔ نہیں یار، تمہارے ساتھ چائے پیوں گا، ڈنر یہیں سے کروں گا، دانش نے اس سے کہا۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، نایاب نے کہا۔ دانش نے بھی وہی لفظ استعمال کیے۔ وہ سکون سا محسوس کر رہا تھا، کیونکہ جس طرح وہ چاہ رہا تھا سب ویسا ہی ہو رہا تھا۔ ماہین عام بیویوں کی طرح بالکل نہ تھی، جو کام کہو کر دیتی، بغیر چوں چرا کے، نہ اتنے سوال جواب کرنا، بس خاموشی سے اپنے کام کرتی جاتی۔ ابھی بھی وہ اسے حیران ہی کر گئی تھی جس قدر وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ دانش کو لگا وہ منع کر دے گی پیکنگ سے۔ شاید وہ یہی سننا چاہتا تھا کہ وہ منع کر دے تو اسے ایک موقع مل جائے گا اسے کہنے کا کہ پہلے دن ہی نوکری کرتے اس کے پرپرزے نکل آئے ہیں۔ یہی سوچ کر ہی دانش نے تو جان بوجھ کر اسے رات کو پیکنگ کا نہ کہا تھا۔ اتنی دیر میں وہ چائے بنا کر لے آئی تھی۔ یوں تو پراپر اس نے گھر کا کام شروع نہیں کیا تھا، پر چائے وغیرہ بنا لیتی دانش کے لیے۔ ابھی تک 2-3 دفعہ ہی نوبت آئی تھی اس کے کچن میں جانے کی، وہ بھی دانش کے لیے ہی گئی تھی۔ وہ چائے پی رہا تھا اور ساتھ موبائل چلا رہا تھا۔ وہ سکون سے پیکنگ کر رہی تھی۔ پیکنگ مکمل کر کے وہ باہر جانے لگی تو دانش خود کو روک نہ پایا پوچھنے سے، کہاں جا رہی ہو؟ وہ میٹھا بنانے کا کل کہا تھا پھپھو نے، وہی بنانے جا رہی ہوں، ماہین نے بتایا، کیونکہ شادی کو مہینہ ہو چکا تھا۔ اب کھیر بنانے کی رسم کے بعد اسے بھی نور کا ہاتھ بٹانا تھا کام میں۔ وہ تو سب کام کے ملازم تھے، صفائی، کپڑے دھونا، استری وغیرہ، ہر کام کے ملازم تھے، پر گھر کا کھانا گھر کی عورتیں بنائیں، یہ اس گھر کا قانون تھا، جبکہ اس کے بنسبت ماہین کے میکے میں کھانا بھی ملازم بناتا تھا۔ بس تب کام کرنا پڑتا تھا گھر کی عورتوں کو جب ملازم چھٹی پر ہو۔ کوئی ضرورت نہیں میٹھا بنانے کی، آرام کرو، تھک کر آئی ہو، دانش نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ ماہین جو حیران ہوئی سوئی ہوئی تھی اس کے انداز پر، خود دانش بھی حیران رہ گیا کہ وہ اس طرح کیسے کہہ گیا، یعنی وہ اس کی پرواہ کرنے لگا تھا۔ پر وہ پھپھو، ماہین نے ہچکچاہٹ سے کہنا چاہا، پر دانش اس کی بات کاٹ کر بولا، میں خود ہی دیکھ لوں گا، تم تھوڑی دیر آرام کر لو۔ اب بھی اس کے لہجے میں حکم تھا، وہ ایسا ہی تھا، دھوس بھرے انداز میں اپنی بات کہتا اور منواتا بھی تھا۔ پھر واقعی وہ اپنے موبائل پر الارم لگا کر سکارف اتار کر اور دوپٹہ اتار کر چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ اس نے تشکر سے دانش کو دیکھا، جانے کیوں دانش شرمندگی سے محسوس کرنے لگا۔ ان لمحوں میں ماہین کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ اچھی طرح محسوس کر گیا کہ وہ کتنی شدید تھکن میں تھی جو اس کے اعصاب پر سوار تھی، جو لمحوں میں وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی اور دانش کو شرمندگی کی گہرائیوں میں اتار کر۔ کتنی دیر وہ اسے سوتا ہوا دیکھتا رہا، جانے کیوں وہ اسے معصوم اور بے ضرر سی لگی۔ وہ نیند سے اٹھی ہی الارم کی وجہ سے جو اس نے 1 گھنٹے بعد کا رکھا تھا۔ جلدی سے فریش ہو کر باہر آئی۔ شائستہ بیگم چائے پی رہی تھی، ساتھ میں سب بیٹھے تھے۔ سب کو سلام کیا اس نے، جس کا جواب بھی سب نے دیا سوائے طاہر افندی کے، جن کو اس کے آفس جانا پسند نہ تھا۔ ماہین نے اپنے آفس ایکسپریشن سے کوئی تاثر نہیں دیا ان کی ناگواری کا۔ سوری پھپھو، وہ کھیر نہیں بنا سکی۔ ماہین کے چہرے پر شرمندگی واضح تھی۔ ویسے بھی اب بناتی تو بہت لیٹ ہو جاتی اور پھر دانش نے روانہ بھی ہونا تھا۔ کوئی بات نہیں، دانش مجھے بتا چکا ہے، اس نے ہی منع کیا تھا، شائستہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ نور کو جانے کی اپنے اندر جلن کا احساس ہوا۔ ماہین کو سب حاصل ہے، پرواہ کرنے والا شوہر، جاب کی اجازت، ہر چیز، سب کچھ، جبکہ میرے پاس کیا ہے؟ میرا شوہر اس لڑکی کا روگ لیے بیٹھا ہے۔ کیا ہے اس لڑکی میں جو ہر کوئی اس کا ہی دیوانہ بن جاتا ہے؟ نور نے کلس کر سوچا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا کہ کاش وہ بے خبر ہی رہتی تو اچھا ہوتا۔ کیوں اسے اتنی خبر ہے؟ کیوں اسے پتا چلا کہ ذیشان ماہین سے شدید محبت کرتا ہے؟ کاش میں بے خبر رہتی تو اتنی ہی پرسکون رہتی جس طرح باقی سب رہتے ہیں۔ یہ سوچ کر ہی اس کے اندر ہوک سے اٹھتی۔ کیسا گزرا آج کا دن؟ شائستہ بیگم نے پوچھا۔ اچھا گزرا پپو، ماہین نے سکون سے کہا۔ وہ بھی اپنا کپ اٹھا گئی اور چائے پینے لگی۔
وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور دانش کے جانے کا وقت آ گیا۔ جو کمرے کی طرف گئی تاکہ اس کی چیزیں کمرے سے نکالے جو تیمور نے گاڑی میں رکھی تھی۔ وہ کمرے میں آ کر اس کی ہینڈ کیری اور لیپ ٹاپ بیگ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اسی وقت دانش اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ میں لا رہی تھی باہر سامان، ماہین نے جلدی سے کہا۔ جانتا ہوں، تم مجھے بتا کر آئی تھی پر میں تم سے کچھ کہنے آیا ہوں، دانش نے کہا۔ جی؟ بس اتنا سا ہی کہہ سکی کہ وہ بولا، تم تو پوچھتی نہیں ہو، چلو میں ہی بتا دیتا ہوں کہ شاید 15 دن کے بعد آؤں، دانش نے خود ہی بتایا۔ ماہین کو شرمندگی سی محسوس ہوئی کیونکہ دانش نے جتایا ہی اس انداز میں تھا۔ شاید یہ بھی غلطی اس کے کھاتے میں ڈال گیا تھا وہ، کہ اسے پوچھنا چاہیے کہ شوہر سے کہ کب اس کی واپسی ہے۔ وہ اپنی انگلیاں مروڑنے لگی اس وقت۔ وہ اس کی خاموشی کو دیکھتا رہ گیا اور خود ہی بولا، اپنا موبائل دو، اور ماہین نے اس کی طرف اپنا موبائل بڑھایا۔ کھول کر تو دو۔ سوری، ابھی کھول کر دیتی ہوں۔ اس نے فنگر پرنٹ سے کھول دیا، دانش کی طرف موبائل بڑھایا۔ اس میں اپنا نمبر سیو کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ تیمور اور ذیشان کا بھی کر دیتا ہوں، اور ہاں ڈرائیور کا بھی کر دیتا ہوں۔ کوئی بھی پرابلم ہو تو کال می۔ دانش جلدی جلدی بول رہا تھا، پھر اسے سب کے نمبر سیو کر کے دے رہا تھا۔ ماہین صرف ٹھیک ہے بولی زبان سے، اور دل میں اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اس کے شوہر کے دل میں ڈالا کہ وہ اسے اپنا نمبر دے یا اسے اپنے ہونے کا یقین دے۔ ابھی اتنا ہی وہ سوچ سکی کہ دانش کی اگلی بات نے اسے شدید حیران کیا۔ کوئی بھی کام ہو ذیشان یا تیمور سے کہو گی تو وہ کر دیا کریں گے، میں نے ان کو کہہ دیا ہے، کسی شاپنگ مال جانا ہو وغیرہ۔ ایک بات میری یاد رکھنا ماہین، تم اپنے کولیگز کو آفس تک محدود رکھنا، گھر تک کسی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاپا کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ ان دنوں پاپا کا موڈ خراب ہوگا تو تھوڑا برداشت کر لینا، کچھ دن لگیں گے انہیں تمہیں سمجھنے میں۔ وہ اسے اچھی طرح سمجھا رہا تھا گھر کے ماحول کے بارے میں، کیونکہ آج چائے کے وقت بھی طاہر افندی نے ماہین کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ چیز شدت سے محسوس کی دانش نے، پر ماہین نے تو اس وقت کوئی تاثر نہیں دیا، اور دانش کو اندازہ تھا کہ ماہین کو تکلیف ہوئی ہوگی، اس لیے اس وقت اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ دھیان سے اس کی بات سن رہی تھی اور جواب بھی دے رہی تھی۔ سمجھ گئی، جی خیال کروں گی، ماہین نے مختصر الفاظ میں اپنی بات ختم کی۔ پھر وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کی ہتھیلی پر پیسے رکھتے ہوئے بولا، یہ تمہاری منتھلی 50,000 ٹھیک ہے؟ آخر اسے یاد آیا کہ وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ماہین نے سوچا پر کہا نہیں۔ ڈرائیور کی تنخواہ منتھلی میں دے دیا کروں گا، باقی 50,000 گاڑی کے پیٹرول اور تمہارے خرچے کے لیے ٹھیک رہیں گے نا؟ دانش نے اس سے پوچھا۔ ہاں صحیح ہے، ماہین نے کہا۔ وہ پھر سے بولا، اور ضرورت ہو تو مانگ لیا کرنا۔ ٹھیک ہے۔ اسی وقت ماہین کا وہ خود سے لگا گیا، اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا، پھر اپنی چیزیں اٹھاتا باہر نکلا تو ماہین اس کا لیپ ٹاپ بیگ اٹھا کر اس کے پیچھے چلنے لگی۔ یوں دانش روانہ ہو گیا ایئرپورٹ کے لیے۔ ماہین آ کر روم میں سو گئی۔ 15 دن گزر چکے تھے اسے اس آفس میں کام کرتے ہوئے۔ ایک نیا پروجیکٹ اس کو مل چکا تھا جس پر وہ کام کر رہی تھی۔ یہاں پر ٹیمز پراپر نہیں بنی ہوئی تھی، اسے جو ٹیم ملی اس کے ساتھ وہ کام میں جت گئی۔ واقعی بہت محنت کرنی پڑ رہی تھی اسے۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ دانش 15 دن بعد آیا بھی نہیں، اس نے بھی پلٹ کر پوچھا بھی نہیں کہ آخر آئی کیوں نہیں۔ دعا کبھی اس کے پاس ہوتی، کبھی اپنے روم میں سوتی، ماہین اسے کبھی انسسٹ نہ کرتی تھی۔ دانش کے جانے کے اگلے دن اس نے کھیر بنا کر کام کرنا سٹارٹ کرنا چاہا، پر اس کی ساس نے کہا صرف رات کی سبزی اور رات کا جو قہوہ بنتا ہے کھانے کے بعد وہ سب کو دینا ہے۔ یہ کام اس کے ذمے لگا دیا۔ یہ گھر کے کاموں میں بھی وہ تھوڑا بہت ہاتھ بٹانا شروع ہو چکی تھی۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ نور کے تانوں سے وہ بچ گئی تھی، کیونکہ وہ چلتے پھرتے کہتی تھی، ہاں ہم تو ملازم ہیں، یہ تو کمائے گی اور کھائے گی، کیونکہ اس کا شوہر بھی جو زیادہ کماتا ہے، اوپر سے وٹا سٹا ہے، کچھ بھی ہے، یہاں مسئلہ ہوگا تو وہاں پر بھی کھڑے کرے گی، اب اس سے تو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ اس طرح کے کئی تانے نور کے پاس تھے ماہین کو مارنے کے لیے، پر ماہین نے ان تانوں پر کان دھرنے کو کوئی فوقیت نہ دی، وہ چپ ہی رہتی تھی۔ ماہین یہی سوچتی کہ چلو میری ساس کی کمی پوری کر رہی ہے نور آپی۔ پھپھو اسے کچھ نہ کہتی تھی، دعا سے اس کی دوستی ہو گئی تھی، پر ایک نور ہی تھی جسے جانے کون سی پرخاش تھی، پر ماہین کی سمجھ سے باہر تھی۔ بہرحال وقت کا کام تھا، گزرنا سو گزر ہی رہا تھا۔ آج اس کا پہلا پروجیکٹ تھا۔ وہ اپنی پریزنٹیشن شو کر رہی تھی آفس میں ہی اپنے کولیگز اور سینئرز کو۔ وہ اپنی نرم آواز میں سب کو اپنا آئیڈیا بتا رہی تھی۔ تو مس ماہین، آپ کا آئیڈیا تو اچھا ہے، اور اس کی مارکیٹنگ اسٹریٹجکس آپ کی پریزنٹیشن میں ایڈ کر لیں، باس نے کہا۔ نو سر، مسٹر جنید شاہ پہلے اپنے مارکیٹنگ پلان ریپرزینٹ کر دیں تو میں بہتر جواب دے سکتی ہوں کہ وہ اس قابل ہیں کہ ان کو ایڈ کیا جا سکے میری پریزنٹیشن کے ساتھ۔
ماہین نے سادہ لفظوں میں کہا، پر اپنے انداز سے وہ جنید شاہ کو آگ لگا دی۔ ایکسکیوز می مس، میں آپ کو ریپرزینٹ کروں؟ آر یو آؤٹ آف مائنڈ؟ جنید شاہ جو ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا تند آواز میں بولا، آئی ایم ان مائی سینسز مسٹر۔ ماہین نے دو ٹوک کہا، لسن مس ماہین، میں آپ کو دے دوں گا پریزنٹیشن بنا کر، آپ اس میں ایڈ کر لیجئے گا، پر آپ کے آئیڈیاز کی ڈیٹیلز ہوں گی اور پھر اس کے بعد اس کی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہوں گی، دیٹس اٹ۔ یا پھر آپ اپنی مجھے پریزنٹیشن دے دیں، میں اس میں ایڈ کر دوں گا۔ جنید شاہ ضبط سے بولا، غصہ تو اسے بہت آ رہا تھا، کل کی لڑکی اسے جانچے گی پھر ایڈ کرے گی۔ نو مسٹر جنید شاہ، پہلے آپ اپنی اسٹریٹجیز مجھے ریپرزینٹ کریں گے اور اس قابل ہوں گی تو میں اپنی پریزنٹیشن کا حصہ بناؤں گی۔ ماہین نے صاف الفاظ میں کہا، سر، کسی بھی چیز کو بہتر بنانے کے لیے اسے اچھی طرح ڈسکس کر لیں گے تو کلائنٹ کو کوئی غلطی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ جب سب کچھ یہاں ڈسکس ہوگا تبھی ممکن ہوگا کہ کلائنٹ کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ مسٹر جنید شاہ، یہ اوور کانفیڈنس اب آپ اپنے پاس رکھیں، یہاں پر ہم سب مل کر ہی کام کریں گے، تبھی بہتر طریقے سے خود کو ریپرزینٹ کر سکیں گے۔ ماہین صاف گوئی سے بولی، اس کے لہجے میں نہ لڑکھڑاہٹ، نہ لہجہ، نہ سخت اور تند تھا۔ نرمی سے کیسے کسی کی بولتی بند کی جاتی ہے وہ آج ماہین نے ثابت کر دیا تھا۔ آئی تھنک مس ماہین از رائٹ۔ جنید شاہ، اب آپ اپنی پریزنٹیشن دکھائیں، باس نے کہا۔ کل صبح پریزنٹیشن لے کر آؤں گا، پھر ڈسکس کر لوں گا۔ جنید شاہ اپنے لہجے کو کنٹرول کرتا ہوا بولا۔ وہ چاہ کر بھی باس کے سامنے کچھ نہ کہہ سکا۔ سر، آئی وانٹ ٹو سے سم تھنگ۔ ماہین کے ایک دم بولنے سے سب چونکے تھے۔ جی بولیں، باس نے کہا۔ سر، مجھے لگتا ہے کچھ ایشوز ہیں ہمارے سسٹم میں جن کو ریزالو ہونا چاہیے، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ جنید شاہ حیران ہوا، 15 دن میں یہ اس قابل ہو گئی ہے جو یہاں بیٹھ کر اپنے باس کو کہہ رہی ہے کہ سسٹم میں ایشو ہے۔ مس ماہین، آئی نو آپ کا اشارہ کس طرف ہے۔ آئی اپریشیٹ یور آئیڈیاز آف یو کم ٹو مائی آفس اینڈ ڈسکس ود می پرسنلی، ناٹ ان فرنٹ آف ایوری ون۔ باس نے نرم لہجے میں کہہ کر اس کا حوصلہ بڑھایا۔ اس کی بات سن سکتے تھے اگر وہ پرسنلی بتائیں، یہاں سب کے سامنے بتانے پر اعتراض کیا۔ یہ بھی انہوں نے ماہین کے لیے کہا تھا۔ اوکے سر، وہ سر خم کرتی ہوئی بولی۔ یوں میٹنگ برخاست ہوئی تو وہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر جنید شاہ کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ جنید شاہ جو ضبط کیے ہوئے تلملا رہا تھا اس کے ہر انداز پر، اس کے سامنے وہ کھڑی ہوئی اور بولی تو آواز میں وہی ازلی کانفیڈنس تھا۔ مسٹر جنید شاہ، کل صبح ملتے ہیں آپ کی پریزنٹیشن کے ساتھ، اوکے، وش یو گڈ لک۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی اور وہ غصے سے کھولتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ سچ میں ماہین، آپ نے کمال کر دیا۔ سر جنید کو یوں منہ پر کہہ دیا۔ وہ اپنے روم میں بیٹھی تھی جب ایک جونیئر نے کہا، مجھے جو لگا وہی کہا، اٹ واز پروفیشنل، نتھنگ پرسنل۔ ماہین اپنے پین انگلیوں میں گھماتی ہوئی بولی، اور یہ اس کا مخصوص انداز تھا سوچنے کا۔ اس کی ٹیم اسے ہی دیکھ رہی تھی کہ وہ اور کچھ کہے گی، پر وہ زیادہ کچھ نہیں بولی، بلکہ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ دوبارہ بولی، گائز، نیکسٹ پروجیکٹ کی کچھ ہیڈ لائنز ملی ہیں، میں اس پر کام سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں، کم آن بیک ٹو ورک۔ سب الرٹ کیا اس نے، جس پر سب ایکٹیو ہوئے، اور پھر وہ بولی، سب اپنے لیپ ٹاپ سیٹ کر لیں، میں ایک ایک کو اپنے سر پر کھڑا نہیں کروں گی، مجھے یہ انداز کام کا بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے سب لیپ ٹاپ لے کر الرٹ ہو جائیں۔ فرسٹ، پٹ یور موبائل آن سائلنٹ موڈ، دین وی اسٹارٹ۔ وہ چاروں اپنی کرسیوں پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ کھول کر سامنے رکھا اور سب نے اپنے موبائل سائلنٹ پر کیے۔ پھر ماہین ان کو بتانا شروع ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی ٹیم کو اپنے انداز میں کام کرنے کا طریقہ سکھا رہی تھی۔ کچھ حد تک اس کی ٹیم بھی اس کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی تھی، اور یہی بہت تھا ماہین کے لیے۔ ابھی باس آیا تھا ان لوگوں کے روم سے، ماہین کے کام کرنے کا انداز بہت پسند آیا ان کو۔ جس طرح اپنی ٹیم کے ساتھ ساتھ اپنا موبائل سائلنٹ پر رکھ رہی تھی وہ واقعی قابل تعریف تھا، کیونکہ وہ ان کی ہیڈ تھی، اگر چاہتی تو اپنا موبائل سائلنٹ پر نہ کرتی، اسے کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ پر سب سے اچھی بات تھی کہ وہ سب کے ساتھ خود کو بھی ان کے ایکول رکھ کر کام کر رہی تھی۔ پھر جس طرح سب سے کنیکشن کا انداز، واقعی وہ اپنے کام کو لے کر انتہائی سیریس اور پروفیشنل تھی۔ اسی وقت گردیزی کا نمبر ملایا ایان نے، جسے تیسری بیل پر ریسیو کر لیا عباس گردیزی نے۔ سلام دعا کے بعد گردیزی بولا، شاہ صاحب، آج کیسے یاد کر لیا آپ نے ہمیں؟ بس تھینکس کہنے کے لیے فون کیا ہے۔ ایان مسکرایا تھا، اس کے بولنے کے انداز پر بزنس کے علاوہ بھی ان کا آپس میں کنیکشن تھا، دونوں دوست بھی تھے۔ تھینکس؟ پر کس لیے؟ عباس گردیزی نے تعرض سے پوچھا۔ کیا لڑکی بھیجی ہے تم نے؟ جتنی تعریف کر کے تم نے بھیجا اس سے کہیں زیادہ بہتر پایا ہے، اتنا پرفیکٹ کام، اس پر اپنے کام پر اتنا کانفیڈنٹ۔
ایسی لڑکی میں نے نہیں دیکھی۔ ان کے والہانہ انداز میں کی گئی تعریف پر دوسری طرف بیٹھے عباس گردیزی مسکرائے۔ ایسے ہی نہیں ریکمینڈ کیا، بس مجھے فکر تھی کہ کہیں شوہر کے دباؤ میں آ کر اتنی ٹیلنٹڈ لڑکی گھر نہ بیٹھ جائے۔ ٹرانسفر پر ایگری تھی اس لیے جلدی سے کر دیا۔ شکر ہے تم نے میری بات رکھ لی۔ عباس کے لہجے میں ماہین کے لیے فکر تھی۔ دیکھتے جاؤ، حرفن مولا ہے یہ لڑکی۔ اس لڑکی کو کمپیوٹر کی اتنی نالج ہے، میرے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ والے بندے کو بھی سیدھا کر گئی۔ بہت ٹیلنٹڈ ہے۔ عباس نے اپنے دوست کے سامنے کھل کر ماہین کو سراہا ایک بار پھر سے، کیونکہ عباس گردیزی اس کی کمی بہت محسوس کر رہا تھا اپنے آفس میں۔ ہاں وہ تو اندازہ ہو رہا ہے۔ مجھے میرے آفس کے نان پروفیشنل کام کے انداز کی ڈیٹیل ایسے بتا رہی تھی کہ میں حیران رہ گیا۔ ایان نے ہنستے ہوئے بتایا، ویسے جو بھی بات کرے گی اس پر اپنا سارا ہوم ورک کر کے آتی ہے، آدھی ادھوری بات کبھی ڈسکس نہیں کرتی۔ عباس گردیزی نے ایان کی کہی بات جسٹیفائی کیا، کیونکہ اگر ماہین نے کچھ کہا ہے تو بہت سوچ بچار کے بعد ہی کہا ہوگا، کیونکہ ایسے ہی وہ کچھ نہیں کہتی۔ یہ خیال عباس گردیزی کا تھا جس کے پاس 15 مہینے وہ کام کر چکی تھی۔ یہ ٹھیک کہا تم نے، پر یار پھر بھی کمال کی لڑکی بھیجی ہے تم نے، ایان نے ایک بار پھر سے کہا۔ اس کے بعد دونوں ایک دو اور پروجیکٹس ڈسکس کرنے لگے۔ ماہین اپنے حصے کے کچن کے کام دل سے کرتی تھی۔ اسے اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی اسے چار باتیں سنائے اس کی لاپرواہی کی وجہ سے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد کچن سمیٹ کر ماہین نے روز کی طرح قہوہ بنایا۔ وہ سب کو دے چکی تھی سوائے ذیشان اور نور کے۔ اب صرف ٹرے میں 3 کپ ہی تھے، نور، شانی اور اس کا اپنا۔ یوں تو نور اسے کہہ چکی تھی کہ وہ خود آ کر لے جائے گی، اسے کمرے میں آ کر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جب وہ نہیں لینے آئی تو کچھ دیر انتظار کے بعد وہ نور کے دروازے پر نوک کر رہی تھی تاکہ ان کو دے سکے۔ دروازہ شانی نے کھولا۔ یہ قہوہ دینا تھا۔ شانی اس پر ایک نظر ڈال کر نظریں جھکا گیا۔ وہ بھی اپنی نظریں ٹرے پر مرکوز کیے ہوئے تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے سے گریز کرتے تھے۔ دے دو، وہ جھکی نظروں سے بولا۔ نور آپی اندر ہیں؟ ماہین نے جلدی سے پوچھا۔ نہیں، شانی نے کہا۔ کہاں ہے؟ ماہین نے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، شانی دھیمے لہجے میں بولا۔ چلیں آپ اپنا کپ لے لیں، میں آپی کو دیکھتی ہوں، ماہین نے جلدی سے کہا۔ اتنا کہہ کر وہ پلٹی، نور کی گھورتی نظریں اس پر مرکوز تھیں۔ اس کی طرف کپ بڑھایا ماہین نے اور بولی، آپ کو ہی ڈھونڈنے جا رہی تھی، قہوہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ وہ جلدی جلدی بولی تھی کیونکہ نور کی نظریں اسے گھبرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ماہین کی سمجھ سے باہر تھا کہ اس کی سلگتی نظروں کا مفہوم۔ نور نے کپ اٹھایا تو وہ وہاں سے چلی گئی جلدی سے۔ کچھ دیر بعد ماہین کپ اور ٹرے کچن میں رکھنے آئی تو جیسے ہی پلٹی، نور کو اپنے سر پر دیکھ کر پریشان ہوئی۔ آپی، آپ نے تو مجھے ڈرا دیا، ماہین نے تھوڑی سی اسمائل دیتے ہوئے کہا۔ زیادہ کاکی بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری آپی نہیں ہوں، بلکہ تم بڑی ہو رشتے میں، جٹھانی ہو، اور میں تمہاری دیورانی۔ نور تیز آواز میں جتایا اس وقت کوئی نہیں تھا تو وہ اس پر حاوی ہونے لگی۔ مجھ سے اس طرح کیوں بات کر رہی ہے نور آپی؟ ماہین جملہ بھی نہ مکمل کر پائی، نور اس کی بات کاٹ کر اس کا بازو دبوچ کر بولی، مجھے آپی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب منع کیا تھا رات کے وقت میرے کمرے کے پاس بھی آنے کی ضرورت نہیں تو کیوں آئی؟ قہوہ بنا کر رکھ دو کچن میں خود لے جاؤں گی۔ کیوں سب کو دکھانا چاہتی ہو کہ بہت کام کرتی ہو؟ بولو، جواب دو۔ وہ تقریباً اسے جھنجھوڑنے لگی تھی۔ ماہین تو بوکھلا گئی اس کے اس قدر ریاکشن پر، وہ بھی اتنی چھوٹی سی بات پر۔ ماہین کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی تھی۔ نور، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کا بازو چھوڑو۔ اچانک ذیشان آ گیا جس نے نور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور وہ بولا تھا، نہیں چھوڑوں گی، یہ اپنی منمانی کرتی ہے، میرے سمجھانے کے باوجود بھی۔ نور نے شدت سے کہا اور وہ بے وقوف بھول گئی کہ اپنے شوہر کے سامنے کس طرح کی حرکت کر رہی ہے۔ ماہین نے کہا نم آنکھوں سے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ شانی کو لگا وہ ابھی رو پڑے گی، جانے کہ یہ سب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ چپ، نور جھڑکنے والے انداز میں بولی۔ ماہین اپنا بازو چھڑانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ تم چپ کرو نور، ذیشان نے کہا۔ شانی نے نور کے ہاتھ پر دباؤ دے کر ماہین کا بازو اس کی گرفت سے چھڑایا۔ سوری ماہین، تم جاؤ اپنے کمرے کی طرف، آرام کرو جا کر، شانی نے کہا اور ماہین جلدی سے وہاں سے بھاگی۔ نور، اپنی حد میں رہو، چلو یہاں سے۔ نور کو کلائی سے پکڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ ماہین آنسو پوچھتی اپنے روم میں چلی گئی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر رو پڑی۔ کیا ہو گیا ہے نور آپی آپ کو؟ ایسے کیوں ہو گئی ہیں؟ وہ تڑپ کر روتے ہوئے سوچتی رہی۔ ساری رات اس کی آنکھ نم ہوتی رہی، نیند میں بھی۔ وہ حیران تھی، ان کا موڑی بیٹا سر شام سٹڈی میں بیٹھا ہے۔ کیا بات ہے جنید؟
لگتا ہے بہت مصروف ہے میرا بیٹا، انشا نے کہا اپنے لاڈلے بیٹے جنید شاہ سے۔ کچھ نہیں مام، بس پریزنٹیشن بنا رہا ہوں، جنید نے کہا۔ اتنا موڈ کیوں خراب ہے تمہارا؟ انہوں نے محسوس کیا۔ کچھ نہیں مام، بس کام کا لوڈ ہے اور کچھ نہیں، وہ سنبھل کر بولا، اپنی موم کے سامنے اپنا غصہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اوکے، کچھ چاہیے میری جان؟ انشا نے پیار سے اس کے بال بگاڑتے ہوئے کہا۔ نو مام، آئی ایم بزی رائٹ ناؤ، وہ لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کرتا ہوا بولا۔ تمہارا ڈیڈ کہہ رہے تھے کہ آج میرا بیٹا مصروف ہے، اسے ڈسٹرب مت کرنا، انشا نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا کر بولا۔ تو آپ نے ان کی بات مانی کیوں نہیں؟ جنید شاہ کے لہجے میں مذاق کا عنصر تھا۔ مجھے فکر ہو رہی تھی تمہاری، وہ پیار سے بولی تھی۔ موم تو پھر ڈنر پر ملیں گے۔ جنید شاہ کا سارا دھیان اب اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کی اسٹڈی سے چلی گئی۔ اس دبی دبی ہنسی کی وجہ بخوبی سمجھا رہا ہوں میں، جنید شاہ چڑ کر بولا۔ یہ ہنسی اس کے باپ ایان شاہ کی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے اپنے ایڈونچر کا سائیڈ ایفیکٹ؟ ایان کہہ کر مسکرایا کہ خود جنید شاہ کا شوق تھا اپنے آفس میں امپلائی کی طرح کام کرنا۔ صرف ایک دو لوگوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ایان اور جنید شاہ باپ بیٹا ہے۔ خود کی خوشی سے امپلائی بن کر خوش تھا، اب جب باپ پکا والا باس بنا ہے تو جنید کو غصہ آ رہا تھا۔ پلیز ڈیڈ، جنید کا لہجہ ملتجی تھا کہ اسے تنگ نہ کیا جائے، پر ایان کو مزہ آ رہا تھا جنید کے اس انداز پر۔ بھائی کل کوئی کمی مت چھوڑنا، آج یہ باس گردیزی بتا رہا تھا کہ بہت شارپ ہے لڑکی، اور ہاں جو بات کہتی ہے اس پر اپنا ہوم ورک اچھا کر کے آتی ہے۔ ایان کے لہجے اور آنکھوں میں اس کے لیے ستائش تھی۔ ڈیڈ، آپ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، اگر میرے کام میں اپنی رائے دیں گی تو اگلی مرتبہ اس کے کام کی دھجیاں میں بکھیروں گا، جنید شاہ نے غصے سے کہا۔ مجھے اس کے ٹیلنٹ پر بھروسہ ہے، ایک بات پہلے ہی بتا دیتا ہوں، کل جب تم پریزنٹیشن دو گے اس کے اینڈ پر میں کہوں گا اس سے کہ اس کی کیا رائے ہے اس پر، یا کچھ اور، اس میں ایڈیشن کی ضرورت تو نہیں، پھر مائنڈ مت کرنا۔ ابھی سے بتا رہا ہوں، مجھے ماہین کا بھی نظریہ سننا ہے۔ ایان نے صاف لہجے میں اسے بتا دیا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ ڈیڈ، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، جنید نے تنبیہ انداز میں کہا۔ مائی سن آفس میں جب مناسب ہوگا وہی کروں گا، بیکاز آئی ایم باس۔ بیٹا سمجھ کر فیور کر رہا ہوں کہ ابھی سے بتا رہا ہوں کہ کل سے اس سے کہوں گا کہ وہ اپنی رائے دے، وہ کوئی کمی نہ نکال سکے، اس لیے کہتا ہوں اپنا ہوم ورک اچھی طرح کر کے آنا، ورنہ پھر مجھ سے ہی خفا ہوگے۔ ایان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، پر لہجہ مضبوط اور اٹل تھا۔ اوکے فائن مسٹر باس، جنید شاہ نے کہا اور حلق سے نوالے اتارنے لگا۔ اوکے ڈیڈ، میں چلتا ہوں، ابھی تھوڑا کام ہے، پھر آرام بھی کرنا ہے، جنید شاہ نے کہا۔ آپ کیوں تنگ کر رہے ہیں اسے ایان؟ انشا نے آنکھیں دکھائیں ایان کو۔ سچ میں انشا، مزہ آ رہا ہے، جنید کو اچھا خاصا زج کر چکی ہے لڑکی، ایان نے ہنس کر کہا۔ ویسے اتنی ذہین ہے تو خاتون ہی ہوگی، انشا نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ارے نہیں، بالکل چھوٹی سی ہے، اتنی بڑی بھی نہیں، ہماری نازلی جتنی ہوگی، ایان نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ایان جنید کو تنگ نہ کریں پلیز، انشا نے ملتجی لہجے میں کہا۔ سچ بتاؤں، دل ملاتا ہوا دیکھ کر مزہ آ رہا ہے، سچ میں، سب کو لاجواب کرنے والی آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرتی ہے، کمال کی حاضر جواب لڑکی ہے، ایان نے کہا۔ اف، کتنے عرصے بعد کسی کی تعریف سن رہی ہوں آپ کے منہ سے، لگتا ہے ملنا پڑے گا، انشا نے کہا۔ ہاں پر ابھی نہیں، کچھ وقت کے بعد، ایان نے کہا۔ جنید شاہ اپنی پریزنٹیشن مکمل کر کے بیٹھ گیا۔ آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر ناؤ، جنید شاہ نے کہا۔ مس ماہین، آپ کیا کہتی ہیں اس مارکیٹنگ اسٹریٹجی پر؟ ایان نے چہرے کو بے تاثر رکھتے ہوئے کہا، پر جبکہ جنید شاہ دانت پیس کر رہ گیا اپنے باپ کی اس بات پر۔ اسے لگ رہا تھا کہ رات جس طرح ان کے بیچ میں بات ہوئی ہے اس کے بعد اس کے پاپا کم از کم یہ آج نہیں کریں گے، پر ایان شاہ اپنا کہا پورا کر چکے تھے، جانے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ ماہین کے پاس ہے کچھ ایسے ہی آئیڈیاز مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو لے کر جو وہ ڈائریکٹ تو نہیں بتا رہی، پر وہ کہنے کے لیے راستہ بنا رہی ہے۔ اس کی ذہانت اس کی آنکھوں سے واضح نظر آتی تھی۔ سب سے متاثر کن بات، وہ اپنے لفظوں کا استعمال بھی اتنا سوچ سمجھ کر کرتی کہ ایک بھی لفظ ضائع نہ ہو اور سامنے والا پر اثر انداز ہو۔ ایان کو اندازہ ہو چکا تھا اپنے اس امپلائی کی نیچر کا۔ سر میں کچھ کہوں مسٹر جنید سے برداشت نہیں ہوگا، اگر فائنل ڈیسیژن آپ کا ہے سو وائی ویسٹ مائی ورڈز اینڈ ایفرٹ۔ اردو میں بولتے بولتے جان بوجھ کر انگریزی الفاظ انگلش میں بول گئی، کیونکہ اگر یہی لفظ اردو میں بولتی تو بدتمیزی کے کھاتے میں چلے جاتے۔ اپنے باس سے وہ مس بہیو وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ ماہین بے نیازی سے بول کر چپ ہو گئی، پر جنید شاہ کا خون کھولنے کو کافی تھا، اس کا لہجہ اور اعتماد۔
اس کا انداز ایسا تھا کہ سامنے والا خود کو کمزور محسوس کرنے لگے. مس ماہین، آئی وانٹ ٹو لسن یور پلان. ایان نے اصرار کیا. سر، پہلی بات، ہمارے کلائنٹ کا بہت سارا پیسہ برباد کیا جا رہا ہے اس مارکیٹنگ اسٹریٹجی پر. ماہین نے پر اعتماد لہجے میں کہا. وٹ ڈو یو مین فار دس؟ جنید نے کہا. ویٹ مسٹر جنید شاہ، لیٹ می کمپلیٹ مائی پوائنٹ آف ویو. ماہین نے کہا. وہ انگلش میں بولا تو ماہین نے بھی انگلش میں جواب دیا. دیکھیں سر، کسی سیلیبریٹی سے فلیٹس کی ایڈورٹائزنگ کروانا ہو، پھر ایک آدھ فلیٹ ان کو دینا یا کسی بڑے آدمی کو دینا، اتنا زیادہ خرچ، ایڈورٹائزنگ پر بھی سیلیبریٹی کا خرچہ، یہ سب ویسٹ ہے. بہتر ہے کسی نجی چینل کے مارننگ شو میں اس کی ایڈورٹائزنگ کریں، ساتھ میں قرآن اندازی رکھوائیں. پھر جو سیلیبریٹی کے لیے رکھا ہے فلیٹ وہ کسی کو آدھے دام میں دیں. یہ ہوگا پہلا انعام. پھر دوسرا اور تیسرا انعام والے 25% آف دیں گے ایک فلیٹ پر. اس طرح بہت سے لوگ فلیٹ بک کروائیں گے. پھر انعام کی لالچ تو یوں ہی پاکستانیوں میں بہت ہے. کچھ پیسے بچتے ہوں تو کچھ ہوم ایسیسریز والے گفٹ کچھ کو دیں گے تو بس. پھر دیکھیے گا کتنی بات پھیلتی ہے. دیکھیے گا جلد بہت ہی فلیٹ بک ہو جائیں گے اس چکر میں. کلائنٹ کے پیسے بھی کم خرچ ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا نام بھی بن جائے گا. آئی تھنک اٹس فینٹاسٹک پلان ماہین. آئی ایم امپریسڈ. ایان نے لفظ دل سے کہے تھے. جنید شاہ بھی دنگ رہ گیا. ایسا دمدار مارکیٹنگ پلان اس کے ذہن میں کبھی نہیں آیا. وہ لندن سے بزنس کی ڈگری لے کر آیا تھا، پھر بھی اس طرح سے سوچا ہی نہیں. واقعی اس سے عوام کا بھی فائدہ ہوگا، اس نے سوچا. جنید شاہ نے تعریف نہیں کی، پر اس کے چہرے پر پہلے والا غصہ اور چڑ نہ تھی، بلکہ وہ بھی خاموش ہو گیا. چہرے پر نارمل تاثرات واضح تھے. مسٹر جنید، واٹ یو سے اباؤٹ اٹ؟ ایان نے کہا بحیثیت باس کے. وائی کین گو ود مس ماہین پلان. جنید شاہ نے کھڑے ہو کر کہا اور اس کے لیے تالیاں بجائیں. سب نے اس تالیوں کا ساتھ دیا. تھینک یو مسٹر جنید شاہ. اب کے ماہین بھی کھل کر مسکرائی. ایان کو خوشی کے ساتھ ساتھ فخر محسوس ہوا. اس کا بیٹا فضول کی انا اور اکڑ لے کر نہیں بیٹھا، بلکہ کھلے دل سے سراہ کر ماہین کے پلان کو ایک اچھے بزنس مین ہونے کا ثبوت دیا ہے.